أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12. یہ 3 دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں. ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی بعض اوقات کسی پر واجب ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی ہے یا نفل قربانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرے. اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں شرائط مجتمع ہیں تو اسے قربانی کرنا واجب ہوگا. تو یہ جو ہم نے بتایا کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں تلاش کرنی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے کسی میں شرائط موجود نہیں تھی، جو بھی ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن جب قربانی کے 3 دن آئے تو کسی لحاظ سے اس میں شرائط جمع ہو گئیں تو قربانی واجب ہو جائے گی. اور اگر کوئی قربانی سے پہلے بہت مالدار تھا، تمام شرائط جمع تھیں، لیکن جیسے قربانی کے ایام شروع ہوئے اس سے پہلے وہ بیچارہ کرائسس میں آ گیا ہے اور شرائط کوئی 1 یا 2 مفقود ہو گئیں، اس سے ہٹ گئیں، دور ہو گئیں، وہ ان سے خالی ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہے گی. تو وجوب قربانی کی کچھ شرائط ہیں جو ذہن میں رکھیں کہ پہلی یہ کہ مسلمان ہوں، دوسرا عاقل ہوں، بالغ ہوں. عاقل کی بعض اوقات قید نہیں لگائی گئی، لیکن عاقل و بالغ چونکہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں اس لیے عاقل و بالغ کی قید کو ملحوظ رکھا جائے. پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہوں، چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، اور 5ویں بڑی شرط ہے کہ ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پایا جانا، تو وہ اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی. اب اس میں تفصیل دیکھیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. اچھا، اب یہ پہلے میں یہ عرض کر دوں تمہیداً کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی 1 بکرا ہمارے ہاں آتا ہے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہم ہر سال کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ 1 بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 1 بکرا 1 کی طرف سے ہوگا. لہذا اگر 2 آدمی اپنی طرف منسوب کر دیں کہ ہم دونوں کی طرف سے 1 بکرا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ پورا گھر اگر 1 بکرے کو کسی ایک کی تمام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، کہا بھئی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی گھر کے فرد پر واجب ہو رہی تھی تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہگار ہوں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک راؤنڈ سے چلتا ہے کہ مثلا 1 سال والد صاحب نے کی ہے، اگلا سال آئے گا تو اعلان ہوگا جی اب کی دفعہ امی کی طرف سے ہوگی کیونکہ پچھلی دفعہ ابو نے کی تھی، اس سے اگلے آئے گا تو بڑے بھائی جان، اس سے آگے اگلے سال چھوٹے بھائی جان، اس کے بعد بہن کی طرف سے. یعنی ہم ہر سال بدل کے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے کس پہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہو لیکن وہ کہے بھائی اس سال میں نے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سال کی تھی، اس سال تمہاری امی کی طرف سے کر دیتا ہوں، اور امی جان پہ قربانی واجب نہیں ہو رہی، تو لازم بات ہے کہ ان کی طرف سے نفل ادا ہوگی اور والد صاحب ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اچھا، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں ہر سال ایک ہی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے. یہ کون کرے گا؟ ہمارے تو والد صاحب کرتے ہیں ہر سال اپنی طرف سے. باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارے اصول یہ ابا جان کریں گے، بس ابا جان ایک بکرا لائے، ذبح کیا، خوش ہیں ابا جان. باقی ہو سکتا ہے بیوی پہ بھی قربانی واجب ہو، بیٹے پر بھی، بہو پر بھی، ان کی پرواہ نہیں ہوتی. اس طرح وہ سب ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے ویسے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ دیکھنی ہوں گی، لیکن اس سے 1-2-4 دن پہلے، جیسے اب آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ گھر کا ہر فرد ایک کاغذ ایک قلم لے کر بیٹھ جائے اور اپنا خود حساب کتاب کرے کہ مجھ پر قربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس سال کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا بلکہ آپ یہ بھی غور کریں گے کہ شاید پچھلے
4 سال سے 5 سال سے 6 سال سے مسلسل آپ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن آپ لا علمی میں کر نہیں رہے تھے، تو اس لیے یہ شرائط تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا، گھر میں 7 افراد ہیں 6 افراد ہیں، ایک قربانی ہو رہی ہے۔ اگر شوہر پر قربانی واجب ہے، شوہر اپنی طرف سے کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے پورے گھر کی ہو گئی، تو اگر ان میں سے کوئی اور بھی صاحب نصاب ہوگا تو پھر وہ ایک قربانی سب کی نہیں ہوگی۔ بیوی کے پاس سونا ہے، پیسے ہیں، اس کی اپنی قربانی بنے گی۔ بچے جوان ہو گئے، بچیوں کے پاس سونا ہے اور وہ بالغ ہو گئی ہیں تو ان کی طرف سے بھی کرنی ہوگی، اور یہ کرتے ہوئے کسی کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ اونٹ، گائے، بکری، نر مادہ سب شامل ہیں۔ اونٹ میں اونٹنی آ گئی، گائے میں بیل آ گیا، جتنے، بکری میں بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ سب آ گئے۔ یہ 3 جانور ہیں۔ دانتوں کی کوئی شرط نہیں ہے، دانتوں کی اونچی کہیں، ذہن میں رکھ لیں، 2 دانت 4 دانت 6 دانت کھیری، کوئی شرط نہیں۔ عمر شرط ہے، بکری کی 1 سال، گائے کی 2 سال اور اونٹ کی 5 سال۔ اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، گائے 2 سال سے کم نہ ہو اور بکری 1 سال سے کم نہ ہو۔ آپ نے گھر میں پالی ہے، دانت نہیں آئے 2، مگر آپ کو تاریخ معلوم ہے، سال ہو گیا، قربانی بالکل صحیح ہوگی، 2 دانت ہونا شرط نہیں۔ ہم نے خود بھی پالی ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ 2 دانت 14ویں مہینے میں جا کے کہیں آتے ہیں، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، بہت شرم سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی شرم سے، منڈی میں ریتی اور لوہے کے اوزار لے کے بیٹھے ہیں دانت بنانے والے، مسلمانوں کا ملک ہے نا، آپ جائیں منڈی میں، بیٹھے ہوئے وہ دانت بناتے ہیں، کاٹ کے بناتے ہیں، لگاتے ہیں، باقاعدہ سینگ کاٹتے ہیں، سینگ لگاتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے صرف پیسے کے لیے۔ یہ مسلمان ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، ان کو شاید خیال ہے کہ یہ 2 پیسے جو ان کو مل جائیں گے اس طرح، یہ ان کے لیے حلال ہوں گے، وہ گناہ الگ اور عذاب اوپر رہے گا۔ تو میں نے اسی لیے بتا دیا کہ عمر شرط ہے۔ بیچنے والا مسلمان ہے، سچ بتا رہا ہے کہ سال بھر کی بکری ہے تو 2 دانت کی شرط پہ نہ جائیں۔ اسی طرح گائے ہو جو بھی، عمر شرط ہے۔ جانور آپ سے کوئی مانگ لے، مثال کے طور پر گورنر صاحب فون کر دیں مجھے ایک بکرا چاہیے، تو آپ سڑیل، مریل، لاغر، کمزور بکرا لے کے جاؤ گے یا اچھا صحت مند لے کے جاؤ گے؟ نہیں یار، گورنر صاحب نے مانگا ہے، وہ کیا کہیں گے میں کیسا لے آؤں، تو آپ کوشش کرو گے اچھا لے کے جاؤں، وہ دیکھ کے کہیں بہت اچھا جانور۔ گورنر کا، وزیر کا تو اتنا خیال ہو، رب کی بارگاہ میں دینا ہے تو اچھا دینا چاہیے نا۔ فربا ہو، فربا کا مطلب موٹا ہو، اچھا ہو جانور۔ کچھ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کل پل سے رات پر یہ جانور سواری بن جائیں گے، آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ سواری بن جائیں گے۔ تو لوگ پہلے سے بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بوجھ اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ تو وہاں پر جو اللہ طاقت دے گا وہ طاقت ہوگی، یہاں پر اس پہ بیٹھ کے خام خواہ اس کی کمر نہ توڑیں آپ۔ جانور آپ نے لیا ہے، اس سے مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا دودھ دینے والا جانور ہے، اس نے دودھ دیا، وہ دودھ بیچ سکتے؟ اونچی آپ نے لے لیا مہینہ پہلے بیل کے، چلو اس سے تھوڑی سی بار برداری کروا لوں، تھوڑا سا بوجھ اٹھوا لوں، ایسا کام کر سکتے نہیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ والبدنا، ان کو قرآن نے شعائر اللہ کہا ہے، والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ محبت سے لیتے ہیں، بچے آپ کے خوش ہوتے ہیں، جو پالتے ہیں کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔
گھروں میں رکھتے ہیں کچھ کہ چلو جی برکت ہوگی، تو وہ بھی آپ کی نیت غلط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے، فرماتے تھے یہ اللہ کے لیے قربان ہوئے، حالانکہ اللہ کا نام لے کے ہی ہم روز ذبح کرتے ہیں، مگر وہ قربان ہی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو حضور ان کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ 8ویں 9ویں 10ویں شب کے حوالے سے میں شروع میں بتا چکا، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ ان راتوں میں 5 راتوں کے بارے میں حدیث ہے نا، جو 5 راتیں جاگا ایمان والا سچی توبہ کر کے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ان میں یہ 8ویں 9ویں 10ویں شب اس مہینے کی یہ عید کی راتیں شامل ہیں۔ تو کوشش کرنا ان راتوں میں، اگر پوری راتیں نہ بھی جاگ سکو تو عشاء اور فجر تو ضرور پڑھ لینا، تاکہ رات کو اگر تھوڑی نیند بھی کر لیے پوری رات کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو اور بات ضروری ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ قربانی سے بچنے کے لیے سفر اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو جی ہم چلے جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، قربانی سے بچ جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، قربانی سے تو آپ بچ گئے، مگر کتنے بڑے ثواب سے آپ نے اپنے آپ کو خالی رکھا ہے، یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہے، خوش دلی سے اس کے لیے قربان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور قربان کیے، کتنے؟ اور 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بلکہ روایت میں آتا ہے جس جانور کو دیکھتے وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ مجھ پر حضور چھری چلایا، اور یہ اللہ کے نام پر اس جانور میں تو اتنا جذبہ ہو کہ وہ رب کے نام پر قربان ہو، اور ہم انسان مسلمان کہلا کے جذبہ نہ رکھیں، کتنی عجیب بات ہے، سوچنا چاہیے۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، میں یہ مثال دینا تو نہیں چاہتا لیکن سمجھنے والوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ گلیوں میں ایک جانور دوڑتا پھرتا، کتا کہتے ہیں اس کو کتیا کے ہاں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کبھی 5، کبھی 4، کبھی 7، کبھی 8 ہوتے ہیں نا۔ بکری سال بھر میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2۔ وہ جو جانور اتنے بچے دیتا ہے وہ نظر آتے ہیں بہت زیادہ اونچی، مگر یہ 1 یا 2 دیتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ بکریاں کم ہو گئیں؟ پوچھ رہا ہوں، جو قوم رب کے نام پہ قربان ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ برکت دیکھیں۔ اچھا، 25، 30، 35 لاکھ آدمی حج کا دم دیتے ہیں لوگ وہاں قربانیاں بھی کرتے ہیں، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 5، جس کو اللہ نے توفیق دی 100 کرنے والے بھی ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ جانور کم پڑ گئے۔ تو یہ جذبہ جس قوم میں ہوگا وہ کبھی ختم نہیں۔ رب تعالیٰ کے لیے قربان ہونے والے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے ذکر مدینہ میں بھی آپ کو باتیں سنائیں، یہ بھی آپ نے سن لی۔ ایک قربانی کے لیے اور بات یاد کر لیں کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصے، یہ ہم پر مہربانی کر دی گئی کہ 7 افراد کی طرف سے گائے، 7 افراد کی طرف سے اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، صدقے کا نہیں ڈال سکتے۔ عقیقے کا حصہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک حصہ قربانی ہے بچی کی، اگر عقیقہ ہے تو ایک حصہ بچی کا، لڑکے کا تو 2 حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں، لیکن صدقے والا جو ہے وہ قربانی میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عید الاضحیٰ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ قربانی رضائے الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سیدھا سا ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے
جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے. جو جانور آپ نے خریدا تو وہ ذبح کے وقت عیبدار ہو گیا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ذبح کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا. جو جانور ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو تو وہ افضل ہے. 2 جانور کرنے کی بجائے 1 جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے. شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے. نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت. زکوٰۃ کے نصاب میں قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا. ان عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے. بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہوگی. قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے. ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے. تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے. سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے. جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے. جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے. قربانی کی کھال اگر بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں. تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں، چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں. مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے. قربانی نہ ظلم ہے نہ پیسے کا ضیاع. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس عظیم تہوار یعنی بقرہ عید پر جانور ذبح کرنے پر اعتراض کرتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ چلے پہلے ظلم والی بات کو کور کر لیتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی مالک ہے، وہ تصرف کا بھی مالک ہے، وہ جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے. بندہ تو مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے نا. دوسری بات، مذہبی روایات کے طور پر جانور کم و بیش ہر مذہب میں ذبح کیے جاتے ہیں، مگر اسلام نے جو قربانی کا حکم دیا ہے اس کا ایک اپنا ہی کمال ہے، اس کی الگ ہی کلاس ہے. اور تیسری بات، دیکھیں نا، مرغی تو ساری دنیا کھاتی ہے نا، تو زندہ تو نہیں کھاتی، اسے بھی مار کر ہی کھاتی ہے. مگر اسلام نے اس کا منظم کم تکلیف والا طریقہ دیا ہے جس کو ذبح کہا جاتا ہے. مچھلی، جھینگے وغیرہ کو سب شکار کر کے کھاتے ہیں، تو صرف عید پر کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے. جہاں صرف برف ہو، ریگستان ہو، سبزیاں نہ ہوں، وہاں کے لوگ پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا ہے. اب چلتے ہیں 5ویں بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ گوشت کھانا فطری چیز ہے. اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف قسم کے جو دانت دیے نا، دیکھیں نوکیلے دانت بھی ہیں اور چبانے کے لیے گول داڑیں بھی دی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تاکہ سبزی کھانے والے جانور جو ہوتے ہیں نا، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے، نہ گول داڑیں ہوتی ہیں. اللہ کریم نے انسان کو جو دانت دیے ہیں وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اس سے اور گوشت بھی چبا سکتا ہے. اب چلتے ہیں 6th بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جانور کا دودھ تو سب پیتے ہیں نا، ملک کا استعمال تو ساری دنیا میں ہے، حالانکہ یہ جانور کے بچے کا حق ہے. جب یہ ظلم نہیں ہے تو گوشت کھانا پھر کیسے ظلم ہو جائے گا؟ 7ویں بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے قیمتی جانور خریدتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو علاج کرواتا ہے، اس سے محبت کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. فطری رحم اور محبت کی وجہ سے اسے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر بھی اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے تو اپنے مالک کے حکم کے سامنے اپنے تمام جذبات، رحم، محبت اور تعلق کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری عقل، خواہش اور تمنا کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خوش دلی کے ساتھ، جی ہاں، ثواب کی نیت سے قربانی کیجئے.
اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ان پیسوں سے کچھ اور کر لیا جاتا، غریبوں کو تقسیم کر دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اسلامی تہوار میں ہی لوگوں کو غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیلیبریشن ہوتے ہیں، ملک اور قوم کے دن منائے جاتے ہیں، بلکہ کئی فیسٹیول منائے جاتے ہیں جس میں اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس وقت یہ اعتراض نہیں آتا۔ مگر جب اسلام کے نام پر کوئی خرچ ہونے لگتا ہے تو کچھ جگہوں سے یہ آرگیومنٹ، یہ اعتراض آتا ہے۔ چلے ایک بات تو ہم نے کر دی، جب اللہ رسول کا حکم ہے تو مسلمان کا کام تو لبیک کہنا ہے۔ اب ذرا لاجیکلی بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا چلتے ہیں شروع سے۔ اس جانور کی قربانی کی وجہ سے، بقرہ عید کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کتنا بڑا معاشی بوسٹ آتا ہے، کتنا بڑا سائیکل چلتا ہے بزنس کا۔ دیکھیں نا، بزنس کی کامیابی کا تو راز ہی یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کی جیب سے پیسے نکلیں اور دوسرے بندے کی جیب میں چلے جائیں، مارکیٹ میں کیش فلو آ جائے۔ ذرا چلیے جناب، یہ جانور آتے کہاں سے ہیں؟ گاؤں کے غریب لوگ جانور اپنے گھر میں پالتے ہیں، پورا سال پالتے ہیں اور اس کے بعد منڈی میں آ کر اسے بیچتے ہیں۔ تو یہ رقم پیسے والوں کی جیب سے نکل کر ان گاؤں کے غریب مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ جب یہ سارے جانور منڈی میں آتے ہیں تو منڈی آباد ہو جاتی ہے، منڈی میں چارے والے کا بزنس بھی چلتا ہے، سوزوکی والے کا بزنس بھی چلتا ہے، کئی مزدوروں کو نوکری مل جاتی ہے، جناب رسی اور اس کے جو جانور کے باندھنے کا سامان ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ جانور خرید کر لوگ اپنے گھر لاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوڈر اور سوزوکی ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیورز کو روزگار ملتا ہے۔ پھر جیسے یہ محلے میں آ جاتے ہیں تو محلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار اور مزدور، غریبی لوگ تو ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منڈی اور اطراف میں جو چارے کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں جناب ان لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، اور جب اس کے بعد اس کی قربانی ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں قصاب جو ہوتے ہیں، گوشت فروشت ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے۔ ایک قصاب ہوتا ہے، 5-10 ہیلپر ساتھ آتے ہیں، ان کو بھی عید کے دنوں میں مزدوری مل جاتی ہے۔ اب جناب آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے تو غریبوں میں گوشت بھی تقسیم ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے تو اب جو یہ جانوروں کی سکن ہے، یہ جو کھال ہے، یہ چمڑا منڈی میں فروخت ہوتی ہے، لیدر کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، جوتے بنتے ہیں، جیکٹ بنتے ہیں، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے ناظرین، کتنے لاکھوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے قربانی میں، اور اربوں نہیں، ایک تحقیق کے مطابق خربوں روپے امیر مسلمانوں کی جیبوں سے نکل کر غریب مسلمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا شاندار سائیکل ہے یہ بزنس کا، سبحان اللہ۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے، اور بزنس کا اتنا شاندار بوسٹ بھی ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا؟ امید ہے کہ اللہ کریم کے احکام میں، شریعت کے احکام میں لاجک تلاش کرنے کی بجائے لبیک کہنے کی عادت ڈالیں گے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔